الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواہ البخاری۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش دیکھتے تو فرماتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بھرپور اور نفع مند بارش ہو۔ مختصر حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بارش ہو تو بارش کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس بارش کے نفع مند ہونے کی دعا کیجیے کہ اللہ اس بارش کو بھرپور اور نفع مند بنا۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا جو ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ بارش دیکھتا ہے، بالخصوص گرمی کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو انسان ہے وہ سہولت پسند ہے، تو جب بارش ہوتی ہے وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اب گرمی ختم ہو جائے گی اور ہوس بھی ختم ہو جائے گی، اور جو ذمہ دار ہیں جو کھیتوں کا کام کرتے ہیں وہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ اب زمین نرم ہو جائے گی اور ہمارے لیے سونا اگلنے لگے گی، کھیت لہلہائیں گے، فصلیں پیدا ہوں گی، غلہ اگے گا، باغوں میں رنگ برنگے خوشنما پھول اور مختلف قسم کے پھل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح انسان اور جانوروں کے لیے رزق کا انتظام ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ یہی ہوائیں اور بارش کبھی خدا کے عذاب کا شکل بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ یہی بارش ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں تبدیل کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم چند نفوس کے علاوہ، چند بندوں کے علاوہ بارش کے اس طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب بارش ہو تو بارش کو نفع مند بناتے کے لیے اس بارش کو نفع مند سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس بارش کو اپنے لیے اور تمام عالم انسان کے لیے، تمام کائنات کے لیے اس کے نفع مند ہونے کی جو ہے وہ دعا کریں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بارش سے مردہ پڑی زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور آسمان سے جب پانی برستا ہے تو خشک اور مردہ پڑی ہوئی زمین کی مٹی کے ذرات پھول بن جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ زمین کی جو تہ تک جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو بنجر زمینیں ہیں، جو بنجر علاقے ہیں، وہاں اگر بارش ہو تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے خزانے اس زمین میں چھپے ہوئے ہیں وہ سارے ابھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بارش کے بعد بے شمار قسم کے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، کیڑے مکوڑے، ہر قسم کی مخلوقات وہ خوش ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور اس گرمی کے موسم میں جب خوب گرمی پڑ رہی ہو اور اللہ کی رحمت برسے تو انسان، چرند پرند، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا شکر گزار بنتی ہے اور اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب زمین کو زندہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو نباتات ہیں، جو پھلوں کی صورت میں خزانے ہیں، جو سبزیوں کی صورت میں خزانے ہیں، جو پھل پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مردہ پڑی ہوئی زمین سے اس بارش کے ذریعے نکالتے ہیں۔ حضور کی دعا میں صرف یہی نہیں کہ انسان کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے اور نفع مند بنانے کے لیے دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا وہ پوری کائنات کی ہر چیز کے لیے دعا تھی کہ اللہ اس بارش کو تمام کی تمام مخلوقات کے لیے نفع مند بنا، فائدہ مند بنا۔ ٹھیک ہے، اور اسی بارش کی وجہ سے ہر گھاس پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔
ہرا بھرا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو نئی زندگی اور تازگی ملتی ہے۔ لیکن یہی بارش اگر زیادہ ہو جائے تو پودے سڑ جاتے ہیں۔ اسی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، اور کبھی پوری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ جس طرح قوم نوح اوپر ذکر ہوا کہ قوم نوح کو ان کی بار بار سرکشی کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی سیلاب کی صورت میں کئی بستیاں، کئی گاؤں اور کئی شہر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں اور وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوسری اس پہ بات جو اہم یہ ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا بند ہو جائے، جب ضرورت ہو، اور بالخصوص جب گندم کے دن ہوں یا خاص قسم کا پھل جس کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس وقت بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے گا، بارش برسائے گا۔ اور بساؤ اوقات بارشیں نہ ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی ہماری وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہیں، وہ تکلیف میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر پر وقت بارشیں نہیں ہو رہی، بارش کی ضرورت ہے، تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم دیکھیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، ہم گناہوں میں کتنے لت پت ہیں، ہم استغفار کریں کثرت سے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے نفع مند اور بھرپور بارش دے، جس سے تمام کی تمام مخلوقات سیراب ہوں، تمام کی تمام مخلوقات کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔